बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इमरान खान का हक तो मार लिया, लेकिन इमरान खान का हक मारने वाले चैन से नहीं बैठ सकते और ये उसकी अमली तस्वीर या अमली मुजाहरा हमें देखने को मिल रहा है। और अब वो इस्लामाबाद के अंदर खुद लुटते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो हुकूमत खड़ी की गई है, इस हुकूमत के हवाले से अब हर कोई गवाहियां देना शुरू हो गया है। और गवाहियां तो पहले भी थी और गवाहियां भी आना शुरू हो गई हैं और जरा लड़ाइयां बड़ाइयां भी होना शुरू हो गई हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मिसाल के तौर के ऊपर आज काशिफ अब्बासी साहब के शो के अंदर बैठ के, काशिफ अब्बासी तो पहले भी कहते हैं फॉर्म 45 या फॉर्म 47 के मुताबिक, तो उन्होंने कहा कि उनकी मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर रहनुमा से मुलाकात हुई, तो वहां पे बात हो रही थी ये इलेक्शन से मुतालिक, सीटें जीतने से मुतालिक। तो उन्होंने कहा, मैंने बात की कि मुस्लिम लीग नून जो है वो 30 के करीब सीटें जीत गई है। तो उन्होंने कहा कि नून लीग के सीनियर रहनुमा ने मुझे कहा कि 30 ज्यादा हैं, ये 15 कर लें। अच्छा चले, ये तो हो गई एक वो वाली बात। दूसरी जानिब आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि उस शो के अंदर ही मुनीफ फारूक बैठे हुए थे। अब मुनीफ फारूक कितने इमरान खान के हक में बोलते हैं, कितने किसी और के वो क्या कहते हैं कि तर्जुमान है, क्योंकि वो भी उसी लिस्ट में है जो लोग अगवा होते रहे, गायब होते रहे, लापता होते रहे, वो जो मुख्तलिफ टीवी शोज के अंदर मुख्तलिफ घरों से बरामद होते रहे। तो शेख रशीद उनके घर से या उनके इंटरव्यू से बरामद हुए थे, अगर आपको याद हो। तो वो तो इससे भी नंबर कम, 30 से वो भी कम दे रहे हैं। यानी कोई शख्स ये नहीं है जो ये कहता हो कि ये हुकूमत अपने सर पे आई है। उसके बाद उन्होंने वाकया ये बताया है कि मोहसिन नकवी वाला, एक तो आपको याद है कि वो इमरान रियाज ने कहा कि काबीना इजलास के अंदर मोहसिन नकवी बात कर रहे हूं या मोहसिन नकवी बैठे हूं तो शहबाज शरीफ उनकी तरफ देखते हैं कि मैं बात ठीक कर रहा हूं। अब उनके मुताबिक मोहसिन नकवी से मुतालिक मुनीफ फारूक ने बताया कि शहबाज शरीफ को याद होगा कि वो कैसे आए हैं। उनका जब उन्होंने किसी से बड़े एहतराम से पूछा कि क्या मोहसिन नकवी कितने ओहदे रखेगा, यानी क्या वो वजीर दाखिला भी होगा, वो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भी होगा, तो कितने ओहदे रखेगा। तो उस पे आगे से जवाब आया कि वो दोनों ओहदे रखेगा। तो उसके बाद शहबाज शरीफ ने कोई आर्गुमेंट नहीं किया और इस तरह से बात बड़ी आसानी के साथ जो है वो खत्म हो गई। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो पंजाब से आप जानते हैं कि ऑफिसर्स देना चाहते हैं और इब्तदाई तलात के मुताबिक उन अफसरान को रिलीव करने से मरियम नवाज की हुकूमत ने इनकार कर दिया है। और इत्तलात यह है कि मरियम नवाज ने उल्टा एक खत भी लिखा है शहबाज शरीफ को कि अगर आपको पंजाब से जो अफसरान चाहिए होते हैं और खासकर जो मोहसिन नकवी का डिपार्टमेंट जो ट्रांसफर पोस्टिंग्स चाहता है, तो पहले मुझे एतमाद में लिया जाए, फिर यह सारा कुछ किया जाए। अब इसका मतलब यह है कि अब मामला एक तरफ यह जाता हुआ दिखाई दे रहा है और फिर आज उर्दू न्यूज ने इस मामले के ऊपर बात की है कि वजीर आजम और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के दरमियान इख्तलाफात कौन मुश्किल में है, जिसमें एक बात की तस्दीक हो गई है कि इख्तलाफात हैं, गड़बड़ हो रही है। अभी तो जुमा 8 दिन भी नहीं हुए इस हुकूमत को आए हुए। और उसके बाद जिस तरह राना सनाउल्लाह कह रहे थे, जी हम तो गुजारिश ही कर सकते हैं उनसे कि वो हमें आंखें ना दिखाएं। फिर उनका ये मोहसिन नकवी की मेहरबानी है कि उन्होंने वजीर दाखिला बनने पे इत्तफाक किया है, वो वजीर आजम नहीं बन गए। तो उसके ऊपर तबसरा करते हुए एक और उन्हीं के जो जिस तरह मुनीफ फारूक जिस लॉट से हैं उसी लॉट से तलत हुसैन ने कहा, जी मोहसिन नकवी सियासी और इंतजामी तौर पे अपने आप को वजीर आजम के ताबे नहीं समझते और ना ही वो पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद हैं, इसलिए वो अपनी ताकत का सरचश्मा इस्तेमाल करते हैं। अब ये हुकूमत का हाल है। और दूसरी जानिब आप जानते हैं कि नवाज शरीफ के मुतालिक कि नवाज शरीफ को बाहर जाने के मुतालिक रोकने के हवाले से बहुत सारी चहमगोइयां हैं। लेकिन आज नवाज शरीफ ने जाती उमरा रायबंड के अंदर एक इफ्तार डिनर रखा हुआ था और उस इफ्तार डिनर के अंदर मुख्तलिफ सहाफी इन्वाइटेड थे। मैं 2-3 का आपको नाम बता देता हूं। मुजीबुर रहमान शामी मदू थे उनकी तरफ, सलमान गनी साहब उनकी तरफ इन्वाइटेड थे और उसके अलावा हफीजुल्ला न्याजी भी थे। तो अब देखना यह है कि वहां पे तफसीलात आना बाकी है कि वहां क्या डिस्कशंस हुई हैं। लेकिन अब एक और जो दावा किया गया है वो नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक है, क्योंकि तासुर यह है कि जी हमें ये हुकूमत नहीं चाहते थे या शहबाज शरीफ नवाज शरीफ दोनों हुकूमत नहीं चाहते थे।
تو ہم سے یہ حکومت بنوائی گئی ہے۔ اب اس سارے سینیریو کے اندر جو شہریار آفریدی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما جو ہیں، ان کے مطابق نواز شریف عنقریب ایک پریس کانفرنس کریں گے، لیکن وہ پریس کانفرنس لندن میں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ڈر یا خوف یا خدشہ ہے لندن والی پریس کانفرنس کا، اور اسی وجہ سے نواز شریف کو شاید سعودی عرب نہیں جانے دیا گیا، جو دعویٰ کیا جا رہا ہے یا اس وقت چمگوئیاں یا افواہیں ہیں کہ اگر وہ سعودی عرب گئے تو سعودی عرب سے وہ لندن چلے جائیں گے، اور وہ شہریار آفریدی والی بات پھر قریب ہے کہ اگر وہ وہاں پہ چلے جاتے ہیں تو پھر وہ ایک پریس کانفرنس کریں گے، اور وہ پریس کانفرنس اس حکومت کے اوپر ایک خودکش حملہ ہوگا۔ اچھا، اس پہ مصدق ملک بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ حکومت نواز شریف کی ہے، یہ حکومت نواز شریف کی مرضی سے ہے، کوئی پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جس دن اشارہ کریں گے نواز شریف ہم اس دن اس حکومت کو ختم کر دیں گے۔ اصل بات یہ نہیں ہے، آپ تو اتنے بے بس ہیں کہ آپ سے ایک محسن نقوی سنبھالا نہیں جا رہا، باقی تو باقی چھوڑیے، اور محسن نقوی اتنا طاقتور ہے کہ مسلم لیگ نون یہ بھی روتی پیٹتی ہے جی کہ گجرات کے اندر ہماری جو سیٹیں ہیں وہ محسن نقوی کی وجہ سے گڑبڑ ہوئی ہیں، اور پھر محسن نقوی کے اپنے رشتہ دار، آپ جانتے ہیں کہ یہ ان کی رشتہ داری ہے چودھری برادران کے ساتھ، تو آج کیسرا الہی اور سمیرہ الہی صاحبہ، یعنی کیسرا صاحبہ اہلیہ ہیں چودھری پرویز الہی صاحب کی، مونس الہی صاحب کی والدہ ہیں، تو انہوں نے آج پریس کانفرنس کی، میڈیا سے گفتگو گجرات میں کی، اور انہوں نے کہا کہ چوری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی کے درمیان جو لڑائی ہوئی ہے یا جو رخنا ہے، اس میں اہم کردار محسن نقوی نے ادا کیا ہے، اور ان کے مطابق اس حوالے سے بہنوں نے اس خاندان کو تقسیم نہیں کیا، بلکہ چودھری شجاعت حسین کے بیٹوں نے محسن نقوی کی مدد کے ساتھ اس خاندان کو تقسیم کیا ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ یہ پورا سسٹم ایک طرف ہے اور دوسری طرف محسن نقوی ہے، اور محسن نقوی پورے سسٹم کے اوپر بھاری پڑ گیا، اور اسی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں جی اپنا ہاتھ یا کام دکھا گیا۔ اچھا، ایک ڈیولپمنٹ اور بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ کیا جو اسلام آباد کے اندر لٹنے والی صورتحال ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن نہ کروائیں، اور ان کے مطابق یہ الیکشن جب خیبر پختونخوا کے صوبے کے سینیٹرز نہ ہوں اور الیکٹورل کالج نہ مکمل ہو تو یہ غیر آئینی اور غیر قانونی تصور کیا جائے گا۔ لیکن آپ حیران اس بات کے اوپر ہوں گے کہ یوسف رضا گیلانی کو تو چیئرمین سینٹ نامزد کر دیا گیا، اور آج شام انہوں نے اسلام آباد میں ایک افطار ڈنر بھی دیا ہے، اور اس افطار ڈنر کی اگر آپ دائیں جانب دیکھیں گے بلاول زرداری کے، تو انوار الحق کاکڑ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب ایک تو اس ملک میں تماشا یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے، کہ کل تک موصوف جو صاحب تھے وہ ہمیں نظر آ رہے تھے کہ وہ غیر جانبدار ہیں، یا نظر آ رہا تھا کہ وہ کوئی نیوٹرل ہے، لیکن آج وہ اسی حکومتی اتحاد میں جو ان کی حکومت کے نتیجے میں بنا ہے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس سے زیادہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ مذاق نہیں ہو سکتا۔ خیر، یوسف رضا گیلانی تو پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں، دوسری طرف ڈپٹی چیئرمین کا معاملہ ہے۔ دیکھیں، تحریک انصاف نے تو بائیکاٹ کر دیا، تحریک انصاف تو کہہ رہی ہے یہ غیر آئینی غیر قانونی ہے، اور جیسے عامر فاروق صاحب نے اس مسئلے کو اس میں اب کہنا چاہیے جو ان کا کردار ہے وہ بہت قابل تعریف نہیں ہے۔ انہوں نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کیا، اور نوٹس جاری کرنے کے بعد تاریخ بھی نہیں دی، جس کا مطلب ہے کہ کل آپ الیکشن کرائیں، الیکشن کروانے کے بعد ہو سکتا ہے اگلے ہفتے عید کے فوراً بعد پھر درخواست جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کر دوں، تو سماعت کے لیے مقرر کرنے کو بھی پوچھا جائے گا ہاں جی، تو الیکشن کمیشن کہے گا سر وہ الیکشن تو ہو گیا ہے، تو میں کہوں گا جی او ہو یہ تو درخواست پھر غیر مؤثر ہو گئی نا، کیونکہ الیکشن ہو گیا تو اب تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو میں اس طرح سے پتلی گلی سے اس معاملے کو نکال سکتا ہوں۔ لیکن اب اطلاعات یہ ہیں کہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے معاملے کے اوپر آپس میں مل بیٹھ کے یہ جو آپس میں کرنا ہے نا اس کے اوپر بھی اختلافات ہو گئے ہیں، اور خبر یہ ہے کہ چونکہ اس وقت انہوں نے آپس میں ایگریمنٹ کیا تھا پیپلز پارٹی نون لیگ نے کہ سپیکر قومی اسمبلی نون لیگ کا ہوگا، ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے ہوگا، اسی طرح سے جو چیئرمین سینٹ ہے وہ ہوگا پیپلز پارٹی سے، اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے ہوگا۔ اب تحریک انصاف تو آلریڈی باہر بیٹھی ہوئی ہے، تو اب درمیان میں عوامی نیشنل پارٹی جو ہے وہ ان کے قریب تو ہے، لیکن ظاہر ہے اس کی حکومت میں کوئی وزارت نہیں ہے، قومی اسمبلی کی سیٹ ان کے پاس ہے نہیں ہے، اور اس کے بعد سینٹ کے اندر بھی وہ لے کے جس طرح سے آئے وہ سب کو پتا ہے۔ تو اب عوامی نیشنل پارٹی اے این پی نے عمر فاروق جو ہیں ان کو ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے نامزد کر دیا ہے، اور اطلاعات یہ ہے کہ صرف عوامی نیشنل پارٹی کو تحریک انصاف نہیں
بلکہ دیگر جماعتوں کی حمایت بھی اس وقت حاصل ہے، اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ دیگر جو قومیت پرست جماعتیں ہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ اب تحریک انصاف جو ہے وہ وہاں پہ ایوان میں نہیں ہوگی، لیکن سینٹ کے اندر عوامی نیشنل پارٹی کوئی بہت بڑا کردار یا کوئی ٹیبل ٹرننگ سچویشن پیدا نہیں کر سکتی، تو میرے خیال سے یہ کوئی اس طرح سے نہیں ہوگا۔ لیکن بہرحال یہ بات ایک ضرور ہے کہ اس اسلام آباد کے اندر اور حکومت کے اندر سب اچھا نہیں ہے، اور پھر جب یہ مہنگائی اور یہ سارا تماشا لگے گا تو آنے والے چند ہفتوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری تبدیلیاں ہوں گی۔ مثال کے طور کے اوپر آج ہی نیپرا نے، نیشنل ریگولیٹری اتھارٹی نے، ایک مہینے کے لیے بجلی 4 روپے 92 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی ہے، اور یہ اضافہ فروری کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے، اور جو اپریل کے بجلی بل آپ کو ملیں گے اس میں آپ کو یہ اضافی ادائیگیاں کرنی پڑیں گی، اور اس اضافے کے اطلاق لائف لائن اور کے الیکٹرک صارفین کے اوپر نہیں ہوگا۔ تو ایک مہینے کے لیے یہ سب کچھ ہے۔ ابھی پیٹرول اس بار 10 روپے انہوں نے مہنگا کیا، گیس مہنگی، باقی سارے، تو اس سب کے بیچ میں جب یہ سب کچھ ہوگا تو اس حکومت کا بوجھ کوئی بھی نہیں اٹھا پائے گا۔ ایٹ دی اینڈ یہ ہوگا کہ آپ خود اس حکومت، بلکہ یہ حکومت جو ہے یہ اس کمبل سے نکلنا چاہے گی، لیکن یہ حکومت کا کمبل ان کی جان نہیں چھوڑے گا۔ اب صرف سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تماشا کتنا عرصہ چل پاتا ہے، اس کو کون کون برداشت کرتا ہے، یہی امپورٹنٹ بات ہے۔ ہمیں آج بتایا گیا ہے کہ جناب دیکھیے جو ترسیلات زر ہیں وہ اضافی آ رہی ہیں، ریکارڈ بنا رہی ہیں، بہت اچھی بات ہے، قابل تعریف بات ہے۔ ہمیں بتایا گیا جی اسٹاک ایکسچینج کے اندر 69,000 پوائنٹس کی نئی بلند ترین سطح کے اوپر آج پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ بند ہوئی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اگر آپ کو موقع ملے، میں آپ کو لمبی چوڑی باتیں نہیں کرتا، صرف اتنی بات کروں گا کہ اگر آپ کو موقع ملے تو آپ آج یا کل کسی منڈی میں ضرور جائیے گا جہاں پہ گندم بیچنے کے لیے کسان آیا ہوگا، تو آپ کو ایکچوئل صورتحال پتہ لگ جائے گی۔ اور میں آپ کو صرف اتنی بات بتاؤں، نون لیگ کے سیاسی سفر کے اندر یہ آخری وہ کیل ہے جو ان کسانوں کے ساتھ ظلم کی صورت میں ٹھونک دیا گیا ہے، اور ان کو اس کی سمجھ بہت بعد میں آئے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔